اور لا الہ الا اللہ کا مطلب یہی ہے. اب قرآن حکیم میں اللہ کے بارے میں جو خاص خاص آیات آئی ہیں ان کا مفہوم میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں, یہ آپ دیکھتے جائیے اور پریزنٹیشن میں آپ دیکھ لینا کہ سب سے پہلے تو یہ کہ خدا کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے, اور اس میں دیکھیے 15-20 ریفرنسز ہیں, اور یہ پہلے سورت کا نمبر ہے اور اس کے بعد آیت کا نمبر ہے, آپ خود بھی دیکھ سکتے ہیں. اس کے بعد یہ کہا کہ اللہ ہی واحد جو ہے وہ الہ ہے, اس میں بھی کافی زیادہ ریفرنسز ہیں. پھر اس کے بعد یہ جو عیسائیوں کا عقیدہ جس میں انہوں نے وہ ٹرینٹی کا بنایا خدا اور حضرت عیسیٰ اور مریم کو, تو قرآن نے اس کی بھی نفی کی ہے 2 جگہ پہ کہ یہ تثلیت کا عقیدہ کفر ہے. پھر وہ سنویت کا 2 خدا وہ مانتے ہیں, اچھائی کا اور برائی کا خدا, کہا کہ یہ بھی جو ہے وہ باطل عقیدہ ہے. اور اس کو پھر آگے یہ اگلی آیت میں یہ بھی کہا 23/91 کہ اگر دنیا میں ایک سے زیادہ الہ ہوتے تو ہر ایک اپنے اپنے قوانین بناتا, تو اس سے یعنی کائنات ادھر جاتی ادھر جاتی. یہ دیکھیے قرآن کی خوبصورتی کہ جو اولین مخاطب قوم ہے, جیسے میں نے کہا کہ وہاں پہ صرف 17 لوگ لکھنا پڑھنا جانتے ہیں, اس کے لیے بھی وہ آیتیں اس دور میں بھی ہدایت تھی, اور آج کے دور میں بہت علمی سطح والے لوگ سائنٹسٹ مفکرین بھی جب اس پہ غور کریں گے ان کو بھی ہدایت ملے گی. اس سے زیادہ خوبصورتی کسی اور کتاب میں نہیں ہو سکتی. اب اس کے بعد اس کے عرش کا ذکر ہے, اور کائنات میں وہ اگر مختلف ہوتے الہ تو وہ فساد برپا ہو جاتا. پھر باطل الہ ہے کہ باطل الہ میں جو ہے وہ یہ ہے, یہ 3 نمبر پہ دیکھیے کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ میں تو اپنی بات مانتا ہوں, جو میرے دل میں آیا کرتا ہوں. تو قرآن یہ کہتا ہے کہ جس شخص نے اپنے جذبات کو الہ بنا لیا وہ بھی باطل ہے. کہ یعنی آپ اپنے جذبات کہ یہ نہیں کہ آپ کی جو مرضی ہو جائے, جب آپ نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا تو آپ نے سرنڈر کر دیا انڈر دی ول آف گاڈ, آپ نے سرنڈر کر دیا, اب آپ کی مرضی نہیں ہے, مرضی اب اس کی ہے. ہاں اس کا جو دائرہ ہے حدود اللہ ہے, اس کے اندر آپ جو مرضی کیجئے, اس میں یہ نہیں, لیکن آپ کے جذبات جو ہیں اس وحی کے تابع ہونے چاہیے. اب اسی میں یہی وہ 2 آیات میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں کہ جو لوگ کہتے ہیں جی ہم تو اپنے جو ہمارا دل آئے گا وہ کریں گے, تو قرآن کہتا ہے کہ اپنے الہ کو, اپنے جذبات کو جو ہے وہ الہ مت بناؤ. اور اس کے بعد لا الہ الا اللہ پہ ایمان, یہ کہتے ہیں یہ ایک انقلابی تصور ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ کائنات میں کوئی ایسی اور قوت نہیں جس کی محکومی اختیار کی جائے. پھر اللہ کی جو صفات ہیں وہ دوبارہ آ رہا ہے کہ انسانی آنکھ خدا وند کا ادراک نہیں کر سکتی, اور نہ ہی اس کی کوئی مثال ہے, نہ کسی مثال سے اس کو سمجھایا جا سکتا ہے, نہ ہی وہ کسی تولید کے ذریعے وجود میں آیا ہے, اور نہ ہی اس کی کوئی مثال ہے, نہ ہی کوئی اس کی اولاد ہے, نہ ہی وہ اپنے حکم میں کسی کو شریک کرتا ہے. وہ عالم امر میں جب وہ تخلیق کرتا ہے کائنات کی, پھر وہ کائنات میں تخلیقی اضافے کرتا چلا جاتا ہے, پھر وہ اپنی مخلوق کا ہر وقت علم رکھتا ہے. اور اس کے بعد خدا کی صفات جس کو اسماء الحسنہ کہا گیا ہے کہ ہم خدا کی ذات کو نہیں جان سکتے لیکن اس کی صفات سے ان کو سمجھ سکتے ہیں, اور ان کو سمجھنے کے بعد وہ جو صفات ایک بشر ہونے کے ناطے جب ان کا اثر ہماری زندگی میں آئے گا تو پھر ہم خدا پہ ایمان کو عملی طور پہ ثابت کریں گے. تو وہ صفت ربوبیت ہے پالنا, کہ وہ پوری کائنات کو پالنے والا ہے, تمام اس نے وہ نشو و نما کا سامان انسانیت کے لیے مہیا کیا ہے. اس کی صفت رزاقیت ہے کہ اس نے رزق کے, خوراک کے, تمام جانداروں کے لیے اسباب جو ہیں وہ مہیا کر رکھے ہیں. پھر خدا تعالیٰ کی رحمت کا ذکر ہے کہ خدا رحمان اور رحیم ہے, اور اس نے اپنے اوپر رحمت کو واجب کر رکھا ہے, اور اس کی ہر صفت رحمت پہ محیط ہے. یعنی خدا کی صفات آپ دیکھیے کہ یہ آپ کو رحمت کی صفات بھی نظر آ رہی ہے اور قہاریت کی بھی آ رہی ہے. کہ جیسے ایک ڈاکٹر ہے, اس نے جب ایک پیشنٹ کا علاج کرنا ہے تو اس کو پتا ہے کہ اس کو میں نے کون سی میڈیسن دینی ہے. اب اس کو اینٹی بایوٹک کی ضرورت ہے, اس کو سرجری کی ضرورت ہے, یا اس کو وائٹامنس کی ضرورت ہے. اب خدا کی رحمت بھی ہے, لیکن جہاں پہ اس کی قہاریت کی صفت کی ضرورت ہے وہ بھی ہے. اب جیسے عیسائیوں کا خدا ہے کہ جی وہ گاڈ از مرسی, صرف مرسی ہے, صرف مرسی سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. اور اسی طرح یہ جو خدا کا غضب ہے, ہم کہتے ہیں خدا کا غضب نازل ہوا. خدا کا غضب بھی بنیادی طور پر انسان کے اپنے اعمال کا فطری نتیجہ ہے. یہ نہیں کہ خدا اوپر سے کوئی آرڈر جاری کر دیتا ہے کہ اس کو ہوتا ہے, وہ اس کے اپنے اعمال ہیں جو قانون مکافات عمل کے تحت جو نتیجہ خیز ہوتے ہیں, ان کو خدا کا غضب کہتے ہیں. اور لعنت بھی یہی ہے کہ وہ قوم یا فرد جو زندگی کی خوشگواریوں سے محروم ہو جائے اپنے اعمال کی وجہ سے. اور قہاریت بھی وہ یہی ہے کہ اس کے میں نے اس کا غلبہ و تسلط ہے, ہر جس کو وہ جو نقصان رساں کام کرے گا اس کو وہ اس کی ضرور
سزا دے گا. اور جباریت کے جبر کے معنی ہے کہ کسی بھی بگڑی ہوئی بات کی اصلاح کرنا، یعنی وہ غلط ہے، غلط ڈائریکشن پہ جا رہا ہے تو خدا تعالیٰ کی ذات اس میں صفت جباریت ہے کہ اس کو رائٹ ڈائریکشن پہ لے جائے، جیسے ایک مالی وہ پودوں کو تراش خراش کے اس کو سیدھا کرتا ہے. اور علیم ہے کہ اس کو ہر چیز کا علم ہے، یعنی یہاں عالم اور علیم میں فرق ہے. عالم وہ ہے کہ اس کو ضروری ہر چیز کا علم ہو، اور عالم جو ہے وہ علم حاصل کر کے کرتا ہے. علیم ہے کہ وہ ابتدا سے ہی ہر چیز کا علم رکھتا ہے، یعنی اس عالم کی طرح اس کا علم نہیں ہے، اور کائنات کے اسرار و رموز کو جانتا ہے، اور ہماری نگاہوں سے جو اوجل ہے، جو نگاہوں کی خیانتیں ہیں وہاں تک اس کا علم رکھتا ہے، انسانی اعمال کا علم رکھتا ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات قرآن حکیم میں ہیں، 7 آیات کے ریفرنسز بھی ہیں. سمیع ہے یعنی وہ سب کچھ دیکھتا ہے، بصیر ہے سب جاننے والا ہے، دیکھنے والا ہے، خبیر ہے ہر بات کی خبر رکھتا ہے. اور پھر قدرت کے یعنی ایک تو معنی ہے وہ اپنا وہ قوت اور اقتدار رکھتا ہے، اور دوسرا قدیر یعنی اس نے پیمانے قوانین مقرر کر دیے ہر چیز کے، اور اس کے مطابق کائنات کی ہر ایک چیز جو ہے وہ اس کے قوانین کے تحت روبہ عمل ہے. پھر صاحب عرش و کرسی ہے کہ عرش کے معنی کائنات کا مرکزی کنٹرول ہے. ہماری جو پرانی تفاسیر ہیں جس دور میں لکھی گئی ہیں، ظاہر اس وقت انسانی علم اتنا وسیع نہیں تھا، اس وقت آسمان ہی ان کے لیے سب کچھ اور زمینی تھا، تو ظاہر اس وقت انسانی علم کی وسعت نہیں تھی. جو انسانی علم کی وسعت ہوتی ہے، جیسے قرآن کہتا ہے کہ ہم انفس و آفاق میں آپ کو اپنی نشانیاں دکھاتے چلے جائیں گے، تو اس زمانے میں تو لوگوں نے عرش کو کچھ اس طرح کے معنی پہنائے، لیکن عرش سے مراد خدا کی مرکزی کنٹرول، اس کی ساورنٹی ہے، اس کی حکومت ہے، اور یہی اس کا وہ رب العرش العظیم ہے. اور کرسی کے مطلب بھی اس کی وہ جس کو پایا تخت کہتے ہیں. جیسے ہم ایگزامپلز میں ہم لیتے ہیں اسلام آباد، ماسکو، واشنگٹن، تو اس سے مراد ہماری وہ سٹی نہیں ہوتا، ہمارے ہوتا ہے کہ وہ حکومت ہوتی ہے. تو کرسی سے مراد خدا کی پوری کائنات پہ کنٹرول ہے. پھر موت و حیات خدا کے بنائے ہوئے طبی قوانین کے تحت چلتے ہیں. یہی پہلے بھی ہم نے اس پہ کافی گفتگو کی تھی. اور خدا ہی ہے وہ جو زندگی عطا کرتا ہے، وہ مارتا ہے. جتنے بھی زندگی عطا کرنے کے قوانین ہیں، مارنے کے قوانین ہیں، دوبارہ جو زندگی ملنی ہے، یہ سب کے سب خدا تعالیٰ کی اس بنائے ہوئے قوانین کے مطابق ہیں. اور یہ بھی بتایا کہ یہ عقیدہ باطل ہے کہ زمانے کی گردش سے انسان کی موت واقع ہوتی ہے، ایسا نہیں ہے. پھر پر توکل کرنا چاہیے. ہم کہیں جی توکل کیجئے، تو توکل کے معنی کامل بھروسہ، مکمل اعتماد ہونا، خدا تعالیٰ کے قوانین پہ مکمل ہمارا اعتماد ہونا. جیسے ایک سائنٹسٹ ہے، جب وہ ایکسپیریمنٹ کرتا ہے، اور یا جیسے اسے پتا ہے کہ اگر 2 ہائیڈروجن کے ایٹم اور 1 آکسیجن کا ملے گا تو وہ پانی بنے گا، اس کو یقین ہے، اس کو مکمل یقین ہے کہ ایسے ہی ہوگا. یا جیسے وہ اسپیس سائنس میں جب وہ کرتے ہیں، ان کو پتہ ہے زمین کی اتنی گریویٹیشنل فورس ہے، وہ یقین سے کہتے ہیں. اسی طرح ہمارا توکل سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ان قوانین پر، ان کے سچا ہونے پر، ان کی نتیجہ خیزی ہونے پر ہمارا کامل یقین ہونا. یہ توکل کا بعد ہمارا مفہوم غلط لیتے ہیں کہ ہم نے ان اسباب کو ہم ختم کر دیں. وہ مجھے ایک حدیث یاد آ رہی ہے، ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائے، تو انہوں نے اندر مسجد میں تشریف لائے، تو وہ انہوں نے اونٹ باہر، اونٹ پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کیسے آئے ہیں؟ انہوں نے کہا جی میں اونٹ پہ آیا ہوں. تو اس کو میں اللہ توکل چھوڑ آیا ہوں. تو انہوں نے کہتے نہیں پہلے جاؤ اس کو جا کے باندھ کے آؤ، توکل یہ ہے. تو توکل کا مطلب اسباب کو ختم کرنا نہیں ہے، بلکہ اسباب کو پورے کا پورا استعمال کرنا، اور اس کے بعد آپ کو یقین ہو کہ اب ٹھیک ہے. اس کے بعد ولایت قرآن میں ہے کہ خدا مومنین کا ولی ہے. ولی کے معنی سرپرست، محافظ، رفیق اور دوست کے ہیں. یعنی جو لوگ خدا کے قوانین کا اتباع کرتے ہیں اور ان کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں، اور اس کے بعد وہ ایک معاشرے کی تشکیل کرتے ہیں، وہی ہے. اور خدا کے علاوہ کوئی کسی کا ولی نہیں ہو سکتا. یعنی ولی کا مطلب دوست، رفیق، ساتھی. جیسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی یہ الفاظ ہیں کہ جب آپ دنیا سے جا رہے تھے تو آپ نے یہی کہا اللہم الرفیق الاعلیٰ، کہ اللہ اعلیٰ رفیق ہے. انسان یعنی اس سے چھوٹے درجے کا ہے، لیکن ہمارا رشتہ خدا سے رفاقت کا ہے. اس کے بعد الحکیم، حکمت کے معنی ہے معاملات کو صحیح حدود کے اندر رکھنا، انہیں ادھر ادھر نہ ہونے دینا، اور یہی خدا کی صفت حکیم ہے. پھر حلیم ہے کہ وہ چھوٹی موٹی بات پہ وہ بھڑک نہیں اٹھتا، وہ موقع دیتا ہے. وہ یہ نہیں کہ جیسے ہم انسان ہیں، ہمیں تھوڑا آیا اور غضب میں آ گیا، یہ کر دیا وہ کر دیا. خدا کی ذات یہ علیم ہے کہ وہ انسان کو اس کی غلط روش کے باوجود وہ موقع دیتا ہے کہ وہ اس سے ان نقصانات کا ازالہ کر کے
وہ سیدھے راستے پہ آئے. پھر وہ غفور ہے کہ وہ اگر انسان قوانین خداوندی کی اطاعت کرے تو اس میں وہ توانائی اور وہ صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ جو ڈسٹرکشن پاورز ہیں ان کے بارے میں اپنے آپ میں وہ امیونٹی کہہ لیں, اس میں تحفظ پہ لیں, وہ پیدا کر لیتا ہے. اور یہ سمانی مغفرت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتا ہے, اس لیے وہ غفور ہے, وہ غفار ہے. اور العفو ہے کہ وہ جو ہماری غلطیاں ہیں, جو کوتاہیاں ہیں, ان سے ہمیں بچنے کا موقع بھی دیتا ہے, ان کی اصلاح کا موقع بھی دیتا ہے, اس میں یو ٹرن بھی رکھا ہے, توبہ بھی رکھی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں ہے کہ اگر آپ نے غلطی کر لی تھی اس کے بعد آپ کے لیے گنجائش نہیں ہے, آخر تک رکھا ہے. پھر وہ تواب بھی ہے کہ اگر آپ غلط راستے پہ چلے ہیں تو آپ کو وہ توبہ سے سیدھے راستے پہ آنے کا موقع دیتا ہے جس سے انسان کی اصلاح ہو سکتی ہے. اس کے بعد وہ رعوف بھی ہے. رعوف اور رحیم یہ رحمت کا مفہوم جیسے پہلے ہے کہ خدا نے اپنی رحمت کو اپنے آپ پہ واجب کر رکھا ہے, تو یہ بھی ہے کہ جس میں بہت زیادہ وہ محبت اور شفقت اور رحمت انسانوں کے لیے اس نے رکھی ہے. پھر البرون کہ اس کے معنی کہ حدود فراموش وسعتوں کا مالک ہے, زندگی میں کشادگی کی راہیں پیدا کرنے والا ہے. وہ الحفیظ ہے, حفاظت کا سامان دینے والا ہے. الرقیب ہے, نگران ہے. المحیمن ہے کہ ہر چیز کو اپنے احاطہ میں لے کر اس کی حفاظت کرنے والا ہے. القیوم ہے کہ ہر شے اپنے وجود کے لیے قائم ہے, لیکن اس کو کسی اپنے وجود قائم رہنے کے لیے کسی سہارے کی ضرورت نہیں ہے, بغیر کسی سہارے کے ہے. وہ المقیت ہے, اس کے معنی محافظ اور نگران کے ہیں. شہید ہے, اور انہی معنوں میں وہ شہید آیا. پھر وہ وہی هو الاول والآخر والظاہر والباطن, اس میں ہم نے ٹائم اینڈ اسپیس تھیوری کو بھی لیا تھا کہ وہ آل دا ٹائم آل دا اسپیس, وہ ہماری ہم ادراک نہیں کر سکتے کہ ٹائم اور اسپیس کب شروع ہوئے تھے, اور خدا تو اس سے بھی آگے ہے, بالا تر ہے. پھر وہ ہر مقام پہ ہے, انسان کی رگے جان کے قریب ہے, اور وہ لطیف ہے کہ کوئی ایسی چیز نہیں کہ اس کے وجود کا ادراک نہ کر سکے. پھر وہ لوگوں کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرنے والا ہے. الحسیب ہے کہ خدا کا قانون مکافات عمل انسانی زندگی کے ذرے ذرے کا حساب رکھتا ہے, اور اس کے نتائج جو ہے وہ مرتب ہوتے جاتے ہیں, اس لیے خدا کو حسیب کہا گیا ہے. وسیع المانی ہے, اس سے سلامتی سے لے کر تکمیل ذات تک اٹھنے والے تمام گوشے اس میں چلے آتے ہیں. پھر وہ المومن ہے کہ یعنی وہ امن کا ضامن ہے, وہ امن مہیا کرنے والا ہے. اور مومن انسانوں میں بھی صفت ہے کہ مومن وہ ہے جو دوسروں کے لیے امن دینے والا بن جائے, جس کی وجہ سے باقی سکون محسوس کریں. پھر وہ الواسع ہے کہ لامحدود وسعتوں کا مالک ہے. پھر الوہاب ہے کہ وہ جو بھی کسی کو وہ چیز دیتا ہے نہ وہ اس کی وہ غرض نہیں وہ اس سے لیتا, یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ سامان زیست ہمیں جو پوری کائنات میں بکھرا پڑا ہے یہ اس کی طرف سے ہے. پھر وہ غنی ہے, اس کو کسی کی محتاجی نہیں ہے, وہ کسی کا جو ہے وہ اس پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہے, اس کو کائنات کو چلانے کے لیے اس کو کسی کا وہ محتاج نہیں ہے. پھر الفتاح ہے, فتح کے میں نے یہاں کشادہ ہونے کے دروازے کھول دیتا ہے, حق و باطل میں تمیز کر دیتا ہے. پھر وہ الحق ہے کہ حق کا مطلب جو ہے وہ قرآن حکیم نے اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بھی کیا ہے, تو حق ایک جو ہے وہ سچائی کے معنوں میں بھی ہے, اور خدا تعالیٰ کی ذات سے جو کچھ بھی آئے گا اس کو حق کہا جائے گا. پھر حمید, مجید اور حمید ہے کہ ہر قسم کی حمد و ستائش کا وہ سزاوار ہے, ہر قسم کی عظمت و بزرگی کا مالک ہے. پھر الباسط ہے کہ رزق کی بساط کشادگی خدا تعالیٰ کے قوانین کے تحت ہے, اس کو الباسط کہیں گے. یہ سارے کے سارے جو الفاظ قرآن حکیم میں آپ دیکھیں گے ان کو اسماء الحسنہ کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں, اور انہی صفات کو جب انسان اپنی زندگی میں لحاظ بشریت لے لیتا ہے تو وہ خدا کے ساتھ اس کا رفاقت کا سلسلہ پیدا ہو جاتا ہے. اب یہ صفات جو ہیں اس کے پیمانے نہیں ہیں, بلکہ یہ ان کو بیان کرنے کا مطلب بھی یہی ہے کہ انسان ان کو لے, لیکن اس کے باوجود یہ کہا ہے کہ سبحان اللہ عما یشرکون, کہ ہم اس کے بارے میں نہیں جان سکتے, ہمارے فہم و ادراک سے وہ بالا تر ہے. ہمارا جو مقصد یہ ہے کہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم اس پہ ایمان لے کے آئیں. اور یہی قرآن حکیم نے ایک اور چیز کو قرآن حکیم نے مختلف مقامات پر جو خدا کے ہاتھ اور خدا کی آنکھیں اور ان چیزوں کا ہے, تو اس کا مطلب وہ پریکٹیکلی وہ نہیں ہے
کہ جیسے وہ خدا کے واقعی ہاتھ ہے یا کچھ ہے، اس سے مراد بھی وہ یہ کوئی استعاروں میں وہ معنی آئے ہیں. جیسے ہم روزمرہ کی زندگی میں تشبیہ اور استعارہ سے کام لیتے ہیں، وہ شیر ہے اور وہ جو ہے وہ مطلب وہ اس طرح اس کی بہادری کی مثال دیتے وقت ہم اس کو شیر کہتے ہیں، خوبصورتی کی مثال دیتے ہوئے ہم مختلف چیزوں سے ملاتے ہیں، تو از خود وہ چیزیں نہیں ہوتی. تو اللہ تعالیٰ کی جو چیزیں آئی ہیں ان سے مراد وہی ہیں، صفات ہے. اب خدا کا قانون مکافات عمل پوری کائنات کو گھیرے ہوئے ہے، اسی لیے کہا گیا ہے کہ خدا اس کائنات کو وہ بدیع السماوات ہے، وہ عدم سے وجود میں لایا ہے، وہ فاطر السماوات ہے، یہ نتھنگ نیس سے اس نے خدا کو لایا ہے. لیکن یہ سارا کچھ کرنے کے باوجود وہ جیسے وہ بات آ رہی ہے سنت اللہ کی کہ اس نے کائنات کے اصول بنا دیے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے اختیارات محدود ہو گئے ہیں، یعنی اب اس نے ایک پرنسپلز بنائے، ہر چیز اس پرنسپل کے تحت ہو رہی ہے. اور اس نے یہ بھی کہا ہے کہ میں نے مومنین کی مدد ہمارا فرض ہے، مومنین کی. لیکن وہی جو ہم نے ایک نشست میں بات کی تھی کہ مومن ہونے چاہیے. ہم اپنے آپ کو مومن سمجھنا شروع کرتے ہیں، جو بھی کلمہ پڑھتا ہے وہ اپنے آپ کو مومن سمجھتا پھر کہتا ہے خدا کی نصرت نہیں آ رہی. اب اس کے بعد یہ لاسٹلی یہی کنکلوژن یہ ہے کہ انسان کی جو زندگی ہے قرآن حکیم کے فلسفے کے مطابق وہ دو جہتیں ہیں. ایک ہماری بایولوجیکل لائف ہے، بایولوجیکل لائف کے لیے وہی پرنسپل فزیکل لاز ہیں جس کے تحت چلتی ہے، لیکن دوسری انسانی زندگی ہے. اور اسی کو کہتے ہیں خدا نے اس کو پرسنالٹی عطا کی ہے. علماء نے اس کو خود ہی کا لقب دیا ہے، کئی اس کو روح کہہ لیتے ہیں، کچھ بھی کہہ لیا جائے. اس کی نشو و نما جو ہے وہ خدا تعالیٰ کے ان قوانین کے تحت ہوتی ہے. اور جو انسان ان کی نشو و نما کرتا چلا جاتا ہے وہ انسان کے اندر خوبیاں آتی چلی جاتی ہیں، ان ہماری ذات جو ہے وہ اس کی ڈیولپمنٹ شروع ہوتی ہے. اور دوسری یہ کہ کائنات کے ہر واقعے میں خدا کی خاص صفت کا جو ظہور ہے. اور جب ہم قرآن حکیم کو غور سے ہم سمجھنا شروع کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا جاتا ہے کہ کون کون سی صفات ہیں. تو یہ سارے کے سارا جو آج کی نشست میں جو آپ کے سامنے پیش کیا ہے کہ قرآن حکیم کی آیات کی روشنی میں اسماء الحسنہ کیا ہیں، اللہ تعالیٰ کی صفات کیا ہیں، انسانی ذہن کیا سوچتا رہا ہے. اور ہمیں یہ ہے کہ ہم الہ السماوات تک نہ رہیں باقی الہ الارض اپنی زندگی میں بھی جب اس کو الہ مان کے ہم اپنی اور اس کو یہ عملی اس کا اظہار نہیں کریں گے، یہ صرف زبانی کہنے کی بات نہیں ہے، تب تک ہمارا خدا پر ایمان کا جو دعویٰ جو ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہوگا. یہ آلموسٹ ساری گزارشات تھیں آپ کے سامنے. اور ہم انشاءاللہ نیکسٹ جو ہے وہ 3 جون کو نشست کریں گے جس کا ہم ٹاپک سجیسٹ کریں گے. تو یہ سارے بات تھی جو میں آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں.